بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کو لے کر اہل تشیع ہر جگہ پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور وویلا کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ راتوں رات پڑھ دیا گیا، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تھے انہیں خبر بھی نہ دی گئی، اور اس بات کو وہ دلیل بناتے ہیں کہ اصل وجہ یہ تھی کہ سیدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض تھی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض تھیں، اور نہ ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایسا ہے کہ انہوں نے جنازے میں شرکت نہ کی ہو۔ دراصل اہل تشیع اپنا خب سے باطن ظاہر کرتے ہیں اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت کا بھی یہی موقف ہے اور اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں بھی یہی ہے۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ نہ صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شرکت کی، حضرت علی سے تعزیت کی، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بھی پڑھایا۔ سب سے پہلے یہ اصول ذہن میں ہونا چاہیے جنازے کے متعلق کہ جنازہ پڑھانا یا تو امیر المومنین کا کام ہے یا ولی کا کام ہے۔ تو اب اگر جنازہ حضرت ابوبکر صدیق نے سیدہ فاطمہ کا پڑھایا تو بھی درست ہے، اور اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تو بھی بحیثیت ولی درست ہے۔ اس لیے اس اعتبار سے اس پر اعتراض تو نہیں بنتا، لیکن روافض چونکہ اس بات کو اچھالتے ہیں اور اس کو موقف اہل سنت بتاتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شرکت نہیں کی اور ان کو بتایا ہی نہیں گیا، تو اس حوالے سے اہل سنت والجماعت کا موقف بیان کرتے ہوئے چند ایک روایات پیش کرتے ہیں ہم۔ سب سے پہلا حوالہ طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 19 پہ روایت ہے، ہن حماد عن ابراہیم النخعی۔ یہ ابراہیم نخعی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ یہ فرماتے ہیں قال صلی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبر اربعا، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھایا اور 4 رکعات 4 تکبیرات کہیں۔ دوسرا حوالہ بھی طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 19 کا ہی ہے، اور یہ روایت امام مجاہد عن شعبی امام شعبی سے نقل کرتے ہیں قال صلی علیہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وعنہا، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا۔ تیسرا حوالہ امام بہقی کی سنن کبریٰ جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 29 کتاب الجنائز سے ہے۔ وہ اپنی سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ ان فاطمہ ماتت دفنہا علی لیلا، کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت علی نے ان کو رات کو دفن کیا۔ وَأَخَذَ بِضَبْعِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ فَقَدَّمَهُ یعنی فی الصلاة علیہ، کہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا، یعنی نماز جنازہ کے لیے آگے کیا، اور نماز جنازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ اگلا حوالہ کنز العمال کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 318 سے ہے۔ کنز العمال کی روایت نمبر 5299، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ روایت اہل تشیع کے امام معصوم ایک نہیں بلکہ 2 امامین معصومین سے ہے، کہ امام جعفر صادق امام محمد باقر سے نقل کرتے ہیں عن جعفر ابن محمد عن ابیہ قال ماتت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء ابو بکر وعمر لیصلوا
کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر آئے جب حضرت فاطمہ فوت ہو گئیں. کس لیے آئے؟ لیصلوا، تاکہ نماز جنازہ پڑھیں. فقال ابو بکر لعلی ابن ابی طالب تقدم، تو حضرت ابو بکر نے حضرت علی بن ابی طالب سے کہا کہ آپ آگے ہوئیے. فقال ما كنت لا تقدم وانت خلیفۃ رسول اللہ، حضرت علی نے کہا کہ میں آگے نہیں ہوں گا، آپ حال یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، لہذا حق آپ کا ہے. فتقدم ابو بکر، تو حضرت ابو بکر آگے ہوئے. وصلی علیہا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا. اسی طرح ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 156 میں امام زین العابدین رحمہ اللہ، جو اہل تشیع کے نزدیک امام معصوم ہیں، اس میں بھی امام زین العابدین کی یہی روایت انہی الفاظ کے ساتھ، یہ روایت امام زین العابدین سے مروی ہے. ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اسی طرح تفسیر ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی کئی روایات نقل کی ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اہل تشیع کی کتابوں میں یہ بات مسلمہ ملتی ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل میں حضرت اسماء بنت عمیس، جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں، وہ ان کے غسل میں شریک تھیں. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ بیوی تو غسل میں شریک ہو گئی اور خاوند کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بنت رسول کا انتقال ہو گیا؟ عقلاً بھی یہ بات محال ہے. دراصل اہل تشیع کا جو خبث باطن ہے اور ان کا جو اپنے کفری عقائد ہیں، ان کے اظہار کے لیے اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی روایات گھڑتے ہیں. حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حقیقت یہی ہے کہ صحابہ و اہل بیت میں محبت تھی، اور اسی محبت کی ایک مثال کے حضرت علی نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر سیدنا ابو بکر صدیق کو آگے کر کے دنیا کو بتا دیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی خلیفہ بلا فصل ہے اور افضل الانبیاء، افضل البشر بعد از انبیاء ہے، تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں.